بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حکومت جن حالات کے اندر اقتدار میں آئی، میں موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں، جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت، اس کو عالمی سطح کے اوپر بھی اور مقامی سطح کے اوپر بھی سخت پرابلمز کا، سخت چیلنجز کا سامنا تھا، اور اس کے اندر ایک مالیاتی چیلنج بھی تھا، کیونکہ اس سے پہلے جناب عمران احمد خان نیازی کی حکومت آئی ایم ایف کو ڈیفالٹ کر چکی ہوئی تھی۔ آئی ایم ایف کے ڈیفالٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی عالمی مالیاتی ادارہ لین دین نہیں کرے گا۔ عمران احمد خان نیازی نے فروری میں جا کے 20 فروری کو آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ میں آپ کو ذاتی طور پہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جو ٹارگٹ ہم مس کر رہے ہیں ہم اس کو پورا کر لیں گے، تو آپ اس پروگرام کو کنٹینیو کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات کے اوپر اتفاق کیا، اس میں یہ تھا کہ پیٹرول کی قیمت 180 روپے سے بڑھا کر 217 روپے بنتی ہے تو 215 یا 220 کر دی جائے گی۔ ڈالر کی قدر بڑھا کر 240 روپے، ڈالر کی بات نہیں ہوئی، پیٹرول کی بات ہوئی، گیس کی بات ہوئی، بجلی کی بات ہوئی۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کر 220 یا 215 کرتے، انہوں نے آ کے 150 کر، یعنی اسی طرح بجلی کی قیمت میں بھی 5 روپے فی یونٹ کمی کر دی، گیس کی قیمتیں بھی بند کر دی، ایک اور چیز تھی اس کی قیمتیں بھی کم کر دی، جس کے نتیجے کے اندر آئی ایم ایف جو ہے اس کو غصہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کے منتخب وزیر اعظم ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں اور جاتے ہی انہوں نے خلاف ورزی کر دی، انہوں نے وارننگ جاری کر دی اور دنیا کے تمام مالیاتی اداروں اور بینکوں کو منع کر دیا کہ وہ پاکستان سے ڈیل نہ کریں۔ اب جب مہاتما سے جب پوچھا گیا کہ بھائی نے کی چول ماری جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں فوری طور پہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن میں چلا جاؤں گا اور الیکشن جیت جاؤں گا۔ یہ تھا ان کا فلسفی، اور میرا خیال ہے کہ ان کو جانے دینا چاہیے، کیونکہ اسمبلیوں کی بحالی جو تھی، واپسی جو تھی، وہ بھی مہاتما کے عاشقین نے ہی فرمائی تھی نا۔ وہ مہاتما کی ساری غلطیاں کور کر رہے ہوتے ہیں تو مہاتما کے عاشقین نے فرمائی تھی نا وہ غلطی۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ان حالات کے اندر شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی، سب سے پہلے آئی ایم ایف کو قائل کرنے پہ لگے رہے، آئی ایم ایف 15 ماہ قائل نہیں، الیکشن کروانے کے لیے پھر ہم نے کہا، پھر الیکشن کروانے کے ہو گئے، الیکشن کے بعد پھر ان کی حکومت آ گئی، پھر انہوں نے جا کے دوبارہ آئی ایم ایف کی منت ترلا کی، اور آئی ایم ایف نے جا کے کوئی 6 ماہ بعد مزید لے کر، مزید گارنٹیاں لے کر ہمارا وہ پروگرام تھرو ہوا۔ چچے بائیڈن کی مہربانی نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا تاکہ ہمارا پروگرام اپروو ہو جائے، ورنہ تو نہیں ہونا، اگر وہ منہ پرے نہ کرتے تو نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ڈیفالٹ کیا ہوا تھا بھائی آئی ایم ایف کی کمٹمنٹ کے ساتھ۔ اس پروگرام کی بحالی ہوئی، پاکستان کے اوپر مور لگی کہ جناب، اور یہ مور لگی کو پورا سال نہیں ہوا، یہ تو منتخب حکومت آنے کے کچھ 3-4 ماہ تک ہوتے رہے، جسے کہنا چاہیے مذاکرات ہی ہوتے رہے تھے۔ اب وہ مور لگ گئی۔ اب جناب میڈیا کے اوپر پگل پایا گیا ہوا ہے کہ جی انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی ہے، کیوں نہیں، ارے بھائی مشکل سے تو ہم نے سانس لیا کہ یہ ڈیفالٹ والا ایشو ٹلا ہے، اور ڈیفالٹ والے ایشو کے بعد ہمارے اوپر سے وہ جو سرخ رنگ کی مور لگائی گئی تھی وہ ہٹائی گئی ہے، اور اب اس کے اوپر اب لوگ بھی تو یہ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا جی بوریوں میں پیسے ڈال کے دروازے پہ بیٹھے ہوں گے کہ ادھر سے آپ کے اوپر سے بندی ہٹے اور ادھر سے اندر انٹر ہوں، اس کے لیے تو ماحول بنانا پڑے گا، اور ماحول الحمدللہ پچھلے 1 سال کے اندر پاکستان کے میڈیا نے نہیں بننے دیا۔ ہر چوتھے دن وہ کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ ہر روز عمران احمد خان نیازی اور اس کو پالنے والے جو اس کے ہیں، وہ ان کی ڈائریکشن کے اوپر پاکستان کا میڈیا روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایشو لے کے بیٹھ جاتا ہے جو کہ نان ایشو ہوتا ہے۔ خاکسار کی رائے کے اندر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا اور اس کو دوبارہ ٹریک پہ چڑھانا اتنی بڑی اچیومنٹ ہے جناب شہباز شریف صاحب کی حکومت کی کہ باقی تمام جو ان کی خامیاں یا جو کوتاہیاں ہیں وہ اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اس کے بعد
پاکستان کے جو 150 سے زائد ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات جو تھے وہ نیگیٹو ٹرم میں جا چکے ہوئے تھے، اس کو بحال کرنا، ان ممالک کے دورے کرنا جن دوستوں کو گالم گلوچ کی گئی، اور ناٹ لیس دین فارن منسٹر لیول، یہ جو اپنے ہیں نا شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے لیول سے جو گالم گلوچ کی گئی تھی سعودی حکومت کو، اور سعودی ہمارے کتنے پرانے دوست ہیں، اور آج کل تو ان کی دوستی کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں ان کے ڈالرز چاہیے اور ان کو ہمارے بندے چاہیے، تو ایسی صورت کے اندر ان کے خلاف گالم گلوچ کرنا کہ وہ کشمیر پہ OIC میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ بھائی یہ تو خودکشی والی بات تھی نا، کلاڑے کے اوپر پاؤں مارنے والی بات تھی، تو مارا گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اچھا ایسی صورت میں ان سے تعلقات بحال کرنا، تو یہ جو ایک اچیومنٹ ہے، اور یہ سال سے کم عرصے کی ہے، کیونکہ IMF سے ڈیل فائنل ہوتے ہوتے 3-4 ماہ گزر گئے تھے موجودہ حکومت کو حلف اٹھاتے اٹھاتے، تو ایسی صورت کے اندر میرا مطلب ہے کہ ناپ تول کا شاری نظام لے کے بیٹھ جانا، تکڑی لے کے بیٹھ جانا کہ کیا حاصل کیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک اچیومنٹ ہی اس حکومت کی 1 سال کے لیے یہ کافی ہونی چاہیے۔ انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ لوئسٹ لیول پہ کیسے آتی بھائی، جب اتنی بڑی وارننگ جاری ہوئی تھی کہ اے ملک نے ہمیں ڈیفالٹ کر دیا ہے، تو اپنی ذمہ داری پہ ان سے ڈیل کیجیے گا، کیسے آتی فورن انویسٹمنٹ؟ شہباز رانا صاحب کی خبر ہمیں دکھائی جا رہی ہے نا، فورن انویسٹمنٹ لوئسٹ لیول پہ ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے اس وقت۔ فورن انویسٹمنٹ انویسٹر تو کجا، ڈومیسٹک انویسٹر بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال کے کچھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ جتنا بھی فوکس ہے پاکستان کی انٹرپرنیور کی نئی نسل کا، وہ سارا پراپرٹی اور اس کی فائلوں پہ، اوپر سے حکومت نے پراپرٹی کے شعبے کو اٹھانے کے لیے اور سٹاک کو اٹھانے کے لیے شرح سود کم کر دی ہے، اور مزید کم کرنے کا اندیا دیا ہے۔ ایسی صورت میں جن لوگوں نے بینکوں میں اپنی رقوم رکھی ہوتی ہیں کہ انہیں زیادہ ریٹرن مل رہا ہے یا زیادہ سود مل رہا ہے، وہ وہاں سے اٹھائیں گے، کوئی فائل لے گا، کوئی اس میں سے گین کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی سٹاک مارکیٹ کی سٹے بازی میں انوالو ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میرا مطلب ہے کہ ایسی صورت کے اندر کوئی نئے ایونیوز تو آپ نے بتائے نہیں جن کے اندر لوگ انویسٹ کر سکیں۔ سرکار اپنے ہی کو 15-20 فنڈ لانچ کر دیتی تاکہ لوگ اس میں انویسٹ کر لیتے، نہیں کیے گئے۔ لیکن سرکار کا ایک ہی اچیومنٹ کافی ہے کہ اس نے اس سال ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ IMF کی طرف سے سبز مور لگوائی ہے، پازیٹیو مور لگوائی ہے۔ اب لوگوں کو لے کے آنا یا لوکل انویسٹر کا اعتماد بحال کرنا، یہ وائس ورسا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب بیرون ملک سے آ کے لوگ 100 روپیہ لگاتے ہیں تو پاکستان کے سرمایہ کار ₹1,00,000 لگانے پہ تیار ہو جاتے، کیونکہ انہیں اعتماد ہوتا ہے کہ اگر باہر سے کوئی چل کے آ گیا تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی معیشت ٹھیک چل رہی ہے، کیونکہ حکومت کی کریڈیبلٹی کو اس قدر ختم کر دیا گیا ہے کہ حکومت چیختی بھی رہے کہ افراط زر جو ہے وہ 3% پہ آ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں باہر تے آلو ہونے دے ہی بک رہا، ٹھیک ہے نا، تو بھائی افراط زر جو ہے وہ 4% پہ آ گیا، اللہ آٹا تو سستا کوئی نہیں ہوا، آٹا سستا ہوا ہے جناب، کوئی یہ میں کہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ افراط زر کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آنا، یہ 9% بھی ہو جائے تو میرا مطلب ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ 42% سے نیچے آئی ہے، لیکن اسے 3% پہ لے کے آنا۔ اب ایک اور فساد پھڈا ڈال دیا گیا، وہ پھڈا یہ ہے کہ جناب اکانومی جو ہے وہ سکڑاؤ کا شکار ہو رہی ہے، کیونکہ امپورٹس کے اندر بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔ ارے بھائی آپ کو بھی پتہ ہے امپورٹ کنٹرول کی جا رہی اور انہی LCs کی اجازت دی جا رہی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ لگژری آئٹم کی امپورٹ کے اوپر انڈکلیئرڈ بین ہے، پابندی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور امپورٹ کا کم ہونا ہم ڈالر کی صورتحال کو دیکھ کر کرتے ہیں، ڈالر کی اویلیبلٹی کو دیکھ کر ہم LCs کی اجازت دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر امپورٹس کم ہیں تو یہ مطلب ہے کہ ہمارا کنٹرول زیادہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہمارے ایکسپورٹر ڈالر کم کما رہے ہیں۔ ایکسپورٹس کی پروسیڈ کے اندر منتھ اور منتھ بنیاد کے اوپر، یعنی جنوری سے فروری میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ تقریباً 6 سے 7% کی ہے۔ ہماری برآمدات کے اندر 6 سے 7% میں کمی، 6% سے زائد کی کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ فنومینا ہے۔ تو پچھلے سال فروری سے انالیسس کر کے دیکھ لیجئے اس کا
جائزہ لے کے دیکھ لیجئے پاکستان کی میجر ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں ٹیکسٹائل کی، اور ٹیکسٹائل کا سرکل یہ ہوتا ہے کہ جنوری 10 سے لے کے 15 کے درمیان جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں ایک ٹیکسٹائل کا میلہ لگتا ہے. ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹر وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں سے آرڈرز پکڑتے ہیں، وہ پھر واپس آتے ہیں اور دھاگے کے آرڈر پلیس کرنے سے بات شروع ہوتی ہے. دھاگے کے آرڈرز پلیس کر کے اس کے بعد پھر اس کا کپڑا بنتا ہے، کپڑے کے پارچہ جات بنتے ہیں، پارچہ جات ایکسپورٹ ہوتے ہیں. ٹارگٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ کرسمس. اور کرسمس کے تک یہ سرکل ہے ہمارے ٹیکسٹائل کا. تو جو ہماری ایکسپورٹس جنوری تک یا جن کی پروسیڈ جنوری تک آ چکی ہوتی ہے وہ مارچ فروری مارچ اپریل میں نہیں آتی، اور اپریل میں جا کے پھر ہمارا ایکسپورٹس جو ہے وہ پک اپ کرتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے شیلف پہ چاہیے ہوتا ہے ڈسپلے کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال جو نیگیٹو لوگ ہیں اس میں سے نیگیٹیوٹی ڈھونڈیں. مجھے تو اس کامیابی کے اوپر اعتماد بھی ہے اور فخر بھی. ایک سال کی کارکردگی کا جائزہ آج شہباز شریف صاحب اس حوالے سے کانفرنس بھی کریں گے اور کیبنٹ سے خطاب بھی کریں گے. کل جناب عطاء اللہ طارق صاحب اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کر چکے ہیں. باقی جو ان کی پرفارمنس ہے وہ آپ ان کی پریس کانفرنس میں سن سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.